बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस मोहरे पर पहला वार होने जा रहा है लगता है वो स्पीकर है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई ने कहा है ये हवालदार स्पीकर है, मैं इससे कभी हाथ ना मिलाऊं। अयाज सादिक के बारे में उन्होंने कहा है कि पहले इसकी छुट्टी करानी होगी, इसके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लानी चाहिए। मैं इस हवालदार स्पीकर से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना इसकी कमेटियों में बैठूंगा। हम क्यों इस हुकूमत को लेजिटिमेट बना रहे हैं? इस हवालदार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और बताया जाए ये हारा हुआ शख्स है महमूद खान अचकज़ई। इनके हवाले से आप देखिए गलियों में, मोहल्लों में, बैठकों में क्या बात हो रही है। ये हारे हुए लोग हैं। इस हवालदार स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश करें, उसको बहस करें, वो सारी दुनिया को बताए कि ये स्पीकर दो नंबर का आदमी है, ये हारा गया, ये हारा हुआ आदमी है। इस्लामाबाद में ही सेमिनार हो रहे हैं, वहीं पर जनाब इस्लामाबाद में ही इस्लामाबाद वालों पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहिबा शहबाज हुकूमत और अपनी हुकूमत, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहब की पंजाब हुकूमत और शहबाज वफाकी हुकूमत दोनों के दिफा में सामने आ गई हैं और वो गिनवा रही हैं कि गजा के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कितनी खिदमात हैं शरीफ खानदान की। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया है, जितना पता नहीं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं इतनी आवाज़ उठाई होगी फ़लस्तीनियों के लिए जितनी शायद शरीफ खानदान ने उठाई है। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। यकजहती के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब ये जमात इस्लामी पर बज़ाहिर उन्होंने यकजहती की बात की और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, या दीगर जमातों ने कहा तो उस पर ही हमला कर रही हैं। तमाम आलमी फोरम्स पर वज़ीर आज़म ने बहुत मजबूती से गजा का मुकदमा लड़ा है। अज़मा बुखारी साहबा, जी बिल्कुल, बहुत मजबूती से। ये मजबूती आपको भी अगर नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। अज़मा बुखारी साहब ने तो कह दिया बहुत मजबूती से लड़ा है मुकदमा, और पता नहीं उसके बाद शायद इसराइल भी हिल गया है और इसराइल के हिमायती भी हिलकर रह गए हैं कि ओह इतनी मजबूती से मुकदमा शहबाज शरीफ साहब ने लड़ा है कि उसके बाद वो परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या करें। तो पाकिस्तान में निकलने की जरूरत नहीं है आपको कोई जलसा जुलूस करने की, यकजहती की दिखाने की जरूरत नहीं है फलस्तीनियों से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुकदमा लड़ रहे हैं। आप घरों में बैठ जाए, बस बाहर ना आए, कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। वो जो लड़ रहे हैं उन पर छोड़ दें। हो सकता है आपको ना नजर आया हो, उन्होंने कोई वैसे ही वर्चुअली कुछ कर दिया हो, सड़कों पर आकर, हमें ना पता लगा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर दिया हो कि नून लीग के लोग इकट्ठे किए हों और सड़कों पर आए हों, जिस हमने कई दीगर ममालिक में देखा है, और आकर नून लीग ने कोई बहुत बड़ी रैली और यकजहती दिखाई हो फलस्तीनियों के साथ, मजलूम फलस्तीनियों के साथ, हमें ना पता लगा हो। ये भी हो सकता है। वैसे हमारी नजर तो हर खबर पर होती है, मगर हमसे भी हो सकता है मिस हो गई हो तो मैं माजरत खाऊं। बाकी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। रोज हम खबरें देख रहे होते हैं, कोई खबर कोशिश होती है मिस ना हो जाए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि कोई ऐसा उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अगर मिस हो गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल मेरी नज़र में खबरों में कहीं कुछ नहीं आया कि शरीफ खानदान या शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा मजबूत कदम उठाया हो। जमात इस्लामी का फलस्तीनी मजलूमों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मार्च, बारिश के बावजूद बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई और इसमें जज्बा भी लोगों का नजर आ रहा था। इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा है। मैं ऐलान कर दूं, हमारे स्टेज के पीछे बहुत बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द हज़रात मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि वो जलसा के एहतराम स्टेज, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। इसको सराहा जाना चाहिए कि लोग निकल रहे हैं, औरतें, बच्चे, मर्द, इज़हार यकजहती के लिए, फलस्तीनियों के लिए। कम से कम दुनिया को पता तो लगे, हम कुछ तो कर सकें। दुआ तो हम पर फर्ज है करना, लेकिन इसके साथ साथ जहां जिस फोरम पर भी आवाज उठा सकें हमें कोशिश करनी चाहिए। तो जमात इस्लामी के लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर इसमें एक बात और भी है। और अपने ईमान के इज़हार के लिए आज यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा, ये अमीर जमात इस्लामी की तकरीर। जमात इस्लामी को फिर भी किसी ना किसी तरह इजाजत मिल गई। यकीन जानिए तहरीक इंसाफ अगर यही ऐलान कर दे, उन्होंने तो यौम पाकिस्तान के हवाले से भी अगर ऐलान किया, उनको उसके लिए भी निकलने दिया जाता, यानी यौम आज़ादी मनाने के लिए भी नहीं निकलने दिया जाता। ना 14 अगस्त, ना 23 मार्च, किसी तरह से कोई मजहब के हवाले से, तो कुरान की हुर्मत के ही वो लिए निकलने की कोशिश करें, नहीं निकलने दिया जाता। वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए निकलने की कोशिश करें, नहीं निकलने दिया जाता। उनको तो घरों में बैठकर बैठक भी नहीं करने दी जाती, कन्वेंशन नहीं करने दिया जाता, किसी शादी हॉल में कहीं नहीं। अभी आप देख लीजिए, जेल भेजा हुआ है आलिया हमजा साहिबा को, किस लिए? वो किसी चार दीवारी के अंदर बैठी बात कर रही थी कारकुनों से, तो कह दिया गया कि इन्होंने जनाब हमला कर दिया है। और फिर पता लगा कि जो मुकदमा दायर कर रहे हैं उसमें तो जमानत हो सकती है, तो फिर असलहे का डाल दिया कि इन्होंने
اسلحہ استعمال کیا ہے پولیس والوں کے خلاف، ہم اندازہ لگائیے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھی جناب خان کے نعرے لگ رہے ہیں، کپتان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ سروسز ہاسپٹل لاہور بڑا ہسپتال ہے سرکاری، اور وہاں پر ڈاکٹرز کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ کپتان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، لیں جی، کپتان تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ یہ سروسز ہاسپٹل کی او پی ڈی ہے جہاں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے خلاف، مگر مریم نواز کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو ان کی پرواہ ہے ڈاکٹرز کی، نہ مریضوں کی، نہ ہی کسانوں کی۔ حکومت اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لے، ریٹ نہ ملا تو گندم کاشت نہیں کریں گے، سربراہ کسان اتحاد۔ ویسے عجیب بات ہے، ان کی معصومیت کہیں، سادہ پن کہیں یا کیا کہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو مریم پر یقین کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو نہیں پتا، خاندان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیتے۔ کہتے ہیں ہم نے مریم پر یقین کر لیا کہ جی وہ کہہ رہی نہیں ہم کچھ کریں گے، آپ گندم لگائیں۔ اب حال دیکھ لیجئے، حکومت اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لے، ریٹ نہ ملا تو گندم کاشت نہیں کریں گے، سربراہ کسان اتحاد۔ وہ کہتے ہیں رل گئے، برباد ہو گئے، ہم خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کپاس ہو کوئی بھی فصل ہو، کسان برباد ہو گیا ہے، اور یہ 15 روپے کا ہمیں جھانسا دے رہے ہیں جی اتنے تقسیم ہو جائیں فلاں ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں بننا۔ ہمیں اس خیرات پر نہ لگائیں، ہم خود محنت کر کے کماتے ہیں، ہمیں اپنی اجرت چاہیے، ہمیں جائز قیمت چاہیے اپنی فصل کی، وہ دینے پر نہیں آ رہے۔ کارڈ پہ لگا دو جی وہ چند روپے اس سے مل جائیں گے، اور ایسے کہ جی ہم نے یہ 15 وہ کتنے لاکھوں لوگوں میں تقسیم ہونے ہیں تو وہ جا کر سینکڑوں روپے بن جائیں گے، یہ حال ہے۔ تو اس سے ان کا کیا بنے گا؟ سب ڈرامے بازی۔ گندم میں شدید منافع کے باعث کھاد کی پوری 325 روپے مزید مہنگی ہو گئی ہے جی بوری، اور ظالم کسان کی گندم کی قیمت ظالم کسان کی گندم کی قیمت پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہے، مگر مظلوم چینی مالکان اور کھاد ملز مالکان پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ کوئی مظلوم ہے، یہ محمد عمیر صافی ہیں تنقید کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ جی یہ تو مظلوم ہے نا، چینی والے اور کھاد والے، ظالم تو کسان ہے، اس کا خون نچوڑ دو، اس کو برباد کر دو۔ یہ بہت وائرل ہے ڈان کا کارٹون، کورٹ آرڈر ٹو میٹ عمران خان۔ عمران خان کے بارے میں کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی اتنی درخواستیں سب یکجا کر دی، چیف جسٹس قائم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس میں شامل، اس بینچ میں، اور اڈیالہ اتھارٹی نے یہ خنجر گھونپا ہے، یہ پڑا ہے تمہارا آرڈر، ہماری کیا اوقات ہے ججز کی۔ وہ جملہ بڑا ہی زبردست لگتا ہے اور بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ شاہد خان باسی نے کہا تھا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، اور اینکر نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی، تو عدالت ہو جائے گی، انہوں نے کہا جی میں دہرا دیتا ہوں، چیف جسٹس کی اوقات 26ویں ترمیم کے بعد چپڑاسی جتنی نہیں ہے، اور اڈیالہ جیل اتھارٹیز یہ بتا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سلمان کو راجہ بلکہ سلمان صفدر جا کر ملنے، جی لکھنے کی ضرورت ہے، چیف جسٹس ہے، نہیں ملنے دیا، جوتے کی نوک پر رکھا سپرنٹینڈنٹ جیل نے۔ اب یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کا دیکھ لیں آپ، ڈان نے باقاعدہ چھاپا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر ڈان نے یہ شائع کیا 100 کیسز اکٹھے کیے تھے قائم چیف جسٹس نے، اور ان 100 کیسز کے حوالے سے آپ دیکھیے صورتحال یہ اور بدتر ہو گئی، اور توہین عدالت کی کہ جی آپ کے آرڈر کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کارروائی بھی نہیں سن رہے آپ، وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، نیما آ گئی ہیں، وہ نکل جاؤ جی یہاں سے، اٹھو دوڑو، ڈوگر کورٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے ادھر ادھر، یہ حال ہے۔ تو اڈیالہ جیل کے پاس، اتھارٹیز کے پاس جناب خنجر ہے، اور کوئی عدالت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، نہ ان کے توہین عدالت کی پرواہ، بلکہ توہین عدالت کرنے والے کو تو سول میڈل دیے جاتے ہیں، 23 مارچ والے دن ان کے لیے خاص محفلیں سجتی ہیں اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، یہاں اب یہی ہو رہا ہے۔ اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لو، کسان کو گندم کا ریٹ نہیں مل رہا، سربراہ کسان اتحاد چیخ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا جی تحریک انصاف کے ٹکڑے ہونے ہیں، فارورڈ بلاک بننا ہے، بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، جو چھوڑ کر چلے گئے ان کی تو بات سن لو، وہ تو واپس آنے کو بےتاب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے اسد عمر سے سوال ہوا ایک تقریب میں، یہ بھی اسلام آباد میں تقریب تھی، شاہد خان عباسی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی دیگر لوگ تھے، کہ تو کہا، جواب دیا میرا کسی پارٹی سے اب تعلق نہیں، لیکن میری تمام تر ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اسد عمر بھائی کون چھوڑ کر جائے گا؟ جو چھوڑ کر گئے ان کا حال دیکھ لیں آپ۔ بتائیے گا کہ آج سے 1.5 سال پہلے ایک پریس کانفرنس پہ آپ نے اعلان کیا تھا، آپ نے پریس کانفرنس میں بریک لیا تھا، ایک عہدہ بھی چھوڑا تھا، اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اب میں سیاست سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی کر رہا ہوں۔ تو آپ کس حیثیت میں ابھی کس پارٹی میں ہیں، اور کیا دوبارہ عملی سیاست شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ اور وہ کا جواب دے دوں بھائی، میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن میری تمام تر ہمدردیاں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ نہیں جی، لیڈرز ان اسلام آباد، اس پر یہ کوئی سیمینار ہوا ہے لیڈرز ان اسلام آباد پر، اور تالیاں بج رہی ہیں، انہوں نے کہا جی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، میری تمام تر ہمدردیاں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ سوچئے تالیاں بھی بج رہی ہیں۔
تو یہ حال ہے، اور کہتے ہیں جی فارورڈ بلاگ بنیں گے، فلاں ہوگا. تو آخر میں جناب میں بات کروں گا اپنی بہن سمینہ پاشا کے حوالے سے، جن پر بہت ہی غلیظ قسم کا حملہ کیا ہے شیر افضل مروت نے، اور اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب سمینہ پاشا صاحبہ نے صرف تنقید کی، اور کوئی اس نے غلط لفظ نہیں بولے. انہوں نے کہا کہ جی تنقید تو علی محمد خان، زرتاج گل، حماد اظہر، شہریار افریدی، شاہنامہ گلزار اور دیگر بہت سے لوگوں پر ہوئی اور بے تحاشا ہوئی، لیکن جس کم ظرفی کا مظاہرہ شیر افضل مروت نے کیا ایسا کم ہی دیکھا گیا. شیر افضل مروت کی اب زبان سنیے، اور یہ زبان ظاہر ہے جو نون لیگ کے کرتا دھرتا ہیں ان کو شاید پسند آئے گی. انہوں نے سمینہ پاشا کو باقاعدہ ٹیگ کر کے کہا اگر تم نے شرافت کی حدیں نہ پار کی ہوتی تو میں تمہارے والدین پر تمہارے گندے انداز کا الزام نہ لگاتا، قصور ان کا ہے اور وہ گندا خون جو تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. اب دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے. اس پر اب صحافی محمد عمیر لکھتے ہیں علیمہ خان کے بعد اب ایک اور خاتون پر زبان درازی، گندا خون کسی ٹیسٹ سے نہیں کردار سے ثابت ہوتا ہے، اور شیر افضل مروت تمہارا کردار بتا رہا ہے کہ تم کتنا گندا خون ہو. یہ دیکھیں. اسی طرح اس پر اویس حمید نے بھی بڑی تنقید کی کہ جی پختونوں کی تو یہ روایت نہیں، تم پختونوں کی روایت کے دعوے دار ہو، خاتون کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی. اور انہوں نے کہا جی فاطمہ جناح سے لے کر آج تک یہی کچھ ہوتا رہا ہے خواتین کے خلاف، اور یہی جو لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں وہی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. احمد ابراہیمی لکھتے ہیں غلیظ گھٹیا زبان کے حساب سے اب جواد احمد کی برابری پارٹی میں شامل ہو جائیں. طارق متین لکھتے ہیں مروت اردو میں کچھ لوگ اس لفظ کو مربت پڑھ لیتے ہیں، ہماری بہن نے کسی بنیاد پر آپ کو کمظرف کہا اور پھر آپ نے ثابت کیا، اسے جواب دیتے اس کے والدین تک پہنچ گئے. یو ہیو لاسٹ اٹ کمپلیٹلی. یہ طارق متین سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں. رائے صاحب کرکل نے کہا جی کہ جناب مروت صاحب زبان تخت پر بھی بٹھاتی ہے، ذلیل بھی کرواتی ہے، برائے مہربانی تخت تک ہی بیٹھے رہیے، اب تو آپ ذلیل ہو رہے ہیں. رضی طاہر صحافی لکھتے ہیں انتہائی کم ظرف تھے، پہلے بھی معلوم تھا، کم ظرف کے ساتھ انتہائی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ایک جاہل، اخلاقی کرپٹ اور گئے گزرے انسان ہو. تو جناب یہ دیکھیے سمینہ پاشا بہت بہادر اور مشکلات میں گھری آج کے دور میں صحافی ہیں، لیکن وہ سچ بات کہتی ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، اس کے ساتھ وہ کھڑی ہیں، ڈٹ گئیں اور مشکلات برداشت کر رہی ہیں. اور دیکھیے کہ لوگ جو آسانیوں میں ہیں، جو مشکلات بظاہر لگتے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف میں ہیں، لیکن ان کو کوئی اس طرح مشکل پیش نہیں آتی، اور وہ اندر ہوتے ہوئے بھی دیکھیے کس طرح سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ ان کی سیاست ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن صحافی، وہ بھی خاتون صحافی پر، ایک خاتون پر اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا، اب آپ خود سوچ لیجیے کہ کس طرح کے ذہن کی عکاسی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.